السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعدیہ خالد۔ ناظرین، پاکستان جو کہ ہمیشہ سے دنیا کی نگاہ میں رہا ہے بہت سی وجوہات کی بنا پر، جن میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہمیشہ سے دہشت گردی رہی ہے۔ ٹیررزم کی بنیاد پہ پاکستان ہمیشہ سے دنیا میں کبھی آنکھ کا تارا بنا رہا اور کبھی دنیا اس کو ناپسند کرتی رہی۔ حال ہی میں بہت بری خبر ہے کہ پاکستان میں پھر سے وزیرستان اور وانا کے علاقوں میں ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان نے جو سیز فائر کا معاہدہ کیا تھا پاک آرمی سے اور پاک گورنمنٹ سے، اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے، نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا ہے، اور اس کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کی فضا دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے، ٹیررزم ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے آرمی نے جو ہے وہ وزیرستان اور وانا میں دوبارہ سے آپریشن شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہر بار فینسنگ لائن جو ڈیورنٹ لائن ہے وہاں پہ بھی جو تحریک طالبان افغانستان سے ہیں وہ آتے ہیں اور باڑ کو کھاڑ کے لے جاتے ہیں۔ اس معاملے پہ ہم لوگ آج اپنے سینئر جو تجزیہ کار ہیں خواجہ ایوب نسیم صاحب، ان کی رائے جانیں گے کہ آخر یہ سارا کیا معاملہ ہے۔ السلام علیکم سر۔ السلام جی۔ سر، یہ آپ نے پورے سینیریو سے آپ واقف ہیں، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ آخر یہ جو دہشت گردی دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ جو معاہدہ ختم ہوا ہے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے پاکستان پہ؟ گزارش یہ ہے جی، یہ طالبان نے جو معاہدہ کینسل کیا ہے یا جس معاہدے کو وہ اون نہیں کر رہے، وہ معاہدہ نے خالی پاکستان کے نہیں ساتھ بلکہ امریکہ کے ساتھ جو قطر میں بیٹھ کے ایگریمنٹ سائن ہوئے تھے، یہ سارا کچھ اس میں طے ہوا تھا کہ اب یہاں پہ بہت زیادہ امن آ جائے گا۔ اور جب طالبان حکومت نے چارج سنبھالا تھا تو انہوں نے ہر طرح سے یقین دہانی کرائی تھی کہ ان کی ٹیریٹری سے کوئی بھی پاکستان پہ حملہ کسی طرح سے بھی اٹیک نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں۔ خالی طالبان یا انڈیا یا افغانستان جو اکیلا ہی نہیں کر رہا، اس کے پیچھے ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا سے بہت بڑا ہاتھ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ چونکہ پاکستان جہاں سٹیبل ہونے کی کوشش کرتا ہے، انڈیا ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل ڈسٹیبلٹی رہے، اور اس لیے یہاں پہ اٹیک ہوتے رہیں اور تاکہ حکومت پریشان رہے اور عوام سکون سے نہ بیٹھے۔ مراد یہ ہے کہ جتنے بھی باتیں طالبان نے اپنی حکومت سے پہلے کی ہیں، آج وہ تمام باتوں سے منحرف نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان گورنمنٹ جو ہے بلکہ آرمی، وہ بھی اب میرا خیال ہے ان کے خلاف پورا ایکشن لینے کے لیے کمر کس لی ہے۔ اگر وہ لوگ باز نہیں آئے تو پاکستان آرمی کی طرف سے ان کو بھرپور جواب دیا جائے گا، جس کی واضح دلیل یہ ہے، واضح ثبوت یہ ہے کہ آنے والے جو ابھی چند دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان آرمی جو ہے مختلف ان کے ٹھکانوں پہ اٹیک کر رہی ہے، اور 10 20 دہشت گرد جو ان کے مارے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے پاس ان کے تمام ٹھکانوں کی رپورٹ آ گئی ہوئی ہے۔ اگر وہ لوگ باز نہیں آئے تو الٹیمیٹلی ان کا انجام وہی ہوگا جو ان کے دوسرے ساتھی دہشت گردوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن سر، سوچنے کی بات ہے کہ ہر 5-10 سال کے بعد جو ہے یہ دہشت گردی کی ایک لہر پاکستان کو ہٹ کرتی ہے۔ تحریک طالبان چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افغانستان میں ہو، کسی نہ کسی طریقے سے ان کی وجہ سے پاکستان کو سفر کرنا پڑتا ہے۔ انٹرنیشنلی پاکستان کا جو امیج ہے وہ بھی بگڑتا ہے، اس کے معاشی حالات تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے بگاڑ کا شکار ہیں، تو جو اس کے سماجی حالات ہیں اور جو سیکیورٹی کا نظام ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ آخر ہم اس مسئلے کو یا ہماری گورنمنٹ اس مسئلے کو پرماننٹلی حل کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیے، یہ حل بڑا مشکل ہے جب تک پاکستان سے گزرنے والے راستے ان کو ملتے رہیں گے، اور جب پاکستان گورنمنٹ ان راستوں کو ٹائٹ کرے گی، چاہے وہ ان کی سامان کی ہو، ترسیل کی ہو۔ اس وقت پاکستان میں جو منشیات وہاں سے آ رہی ہے، پاکستان جب اس پہ ہاتھ ٹائٹ کرتا ہے تو اس کی اسمگلنگ روکتا ہے، تو پھر وہ چونکہ اس وقت طالبان جتنے بھی یہ ٹی ٹی پی یا جو بھی وہاں پہ گروپ بنے ہوئے ہیں، ان کا ذریعہ معاش جو ہے نا، وہ کچھ ایسی چیزوں پہ منحصر ہو گیا ہوا ہے کہ جب تک ان کا سسٹم چلتا رہے گا تو وہ پاکستان کے ساتھ ٹھیک رہیں گے۔ جس دن پاکستان ان کے ان راستوں پہ رکاوٹیں کھڑی کرے گا تو مراد یہ ہے پاکستان نے اپنے معاشرے کو تباہ تو نہیں کرنا، اپنی ینگ جنریشن کو تباہ تو نہیں کرنا۔ ان کے جو سوچ وہ کچھ ایسی فورن کنٹریز کے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ امریکہ کو بھی میرا خیال اب آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے ہیں، جس کا انجام ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آنے والے چند مہینوں میں پاکستان پورا ان کے اس جو ان کا عزم ہے اس پہ کنٹرول کر لے گا، اور انشاءاللہ پاک آرمی ان کے جو عزائم ہیں ان کو میرا خیال ہے نیست و نابود کر دے گی انشاءاللہ۔ لیکن سر، تحریک طالبان جب سے یہ سارے سینیریوز شروع ہوئے ہیں، جب سے سوویت یونین جو ہے وہ ٹکڑوں کا شکار ہوئی ہے،
اور کولڈ وار اینڈ ہوئی ہے، اس کے بعد سے ہی پاکستان جو ہے وہ تحریک طالبان کے ساتھ یا طالبان کے ساتھ اپنا جو اعتماد کی فضا قائم نہیں کر سکا. انڈیا نے اس اعتماد کی فضا کو بعد میں لگ کے، دہائیوں بعد میں لگ کے اس کو جو ہے وہ قائم کر لیا ہے. کیا آپ کو ہماری گورنمنٹ کی یہاں پہ ناکامی دکھائی دیتی ہے کہ وہ اس کو نہیں کر پا رہی ہے؟ نہیں دیکھیے، پاکستانی گورنمنٹ کی اس میں کوئی ناکامی نہیں ہے. طالبان کو ہم نے قبول کیا، اس حکومت کو بھی ہم نے ایکسیپٹ کیا، لیکن اس حکومت میں آنے کے بعد جو وہ اقدامات اپنی عوام کے لیے کر رہے ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس کے نفی میں آتے ہیں. آپ ان کے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں یا ان کے جو بھی انٹرویوز ہیں ان کے ڈفرینٹ طریقوں سے، یوٹیوب سے یا جس طرح بھی آئے ہیں، وہاں کے عوام کے اگر آپ خیالات کو سنیں گے تو وہاں کی عوام بھی اس حکومت سے خوش نہیں ہے. اور خواتین پہ پابندیاں، ایجوکیشن پہ پابندیاں، جاب پہ پابندیاں، مراد یہ ہے کہ کبھی ایسی حکومتیں نہیں چلتی جس سے عوام خوش نہ ہو. اور اگر میرا خیال ہے کہ اگر وہ اپنا یہ رویہ نہ تبدیل کرے، اگر انہوں نے یہ سوچ اپنی نہ بدلی، تو ان کے اپنے ہی ملک میں میرا خیال ہے اس حکومت کو چلنا مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن سر اگر ہم وہاں سے جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والی ویڈیوز ہیں، جب وہاں پہ طالبان کی حکومت آئی تھی تو اس کے بعد بہت ساری ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی تھی جن میں بہت واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یونیورسٹیز میں انہوں نے فیمیل کے لیے سیپریٹ سیکشن بنا دی ہیں، میلز الگ بیٹھے ہوئے ہیں اور درمیان میں پردہ ہے، فیمیل جو ہیں وہاں پہ کام کر اسٹڈیز کر رہی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جاب میں بھی. تو آخر یہ جو فالس پروپیگنڈا ہے اس کی بیسس کے اوپر پاکستان کب تک جو ہے وہ امریکن بلاک کا حصہ بن کے اپنے گھر کو آگ میں جھونکتا رہے گا؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی امریکن بلاک میں پاکستان نے انٹرفیئر کیا یا ان کے ساتھ حصہ لیا تو تب اس کے گھر میں آگ لگی ہے، اور پھر ہم وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے، اس وقت پاکستان امریکن بلاک میں نہیں ہے. افغانستان کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کی اپنی سوچ ہے. اس سے پہلے ماضی میں بھی جو حکومت رہی ہے اس کی بھی سوچ یہی رہی ہے کہ ہم اپنے مفادات کو دیکھیں گے، ہم امریکن لابی میں نہیں ہیں اور امریکہ کے کہنے پہ کوئی ایسا اسٹیپ نہیں اٹھائیں گے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا سسٹم آ جائے جس سے طالبان کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہو جائے اور وہ ہم پہ خودکش اٹیک کرنا شروع کر دیں. ہم قطعاً امریکہ کی لابی میں نہیں ہیں. ہماری پالیسی واضح ہے، ہم اپنا ملک بہتر چلانا چاہتے ہیں، ملک عوام کو سکون دینا چاہتے ہیں، اور ان کو بھی ہم نے مشورہ ہمیشہ یہی دیا ہے کہ ہم آپ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. لیکن سوشل میڈیا پہ وائرل ہونی تصویریں، ہونے والی ویڈیوز جو ہیں وہ کچھ اور ہی کہتی ہے، ان کے عزائم کچھ اور ہی نظر آتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت موجودہ حکومت سے شاید وہ خوش نہیں ہے، یا جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں موجودہ حکومت ان کو وہ ڈیمانڈ ان کی پوری نہیں کر رہی، اس لیے شاید وہ ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں. لیکن در حقیقت اس کے پیچھے پس پردہ، اس کے پیچھے جو ساری ایکٹیویٹی چلانے والا ہے وہ ہندوستان ہے. اور ہندوستان کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان میں کسی طرح افراتفری مچی رہے. یہ طالبان اٹیک ڈائریکٹ نہیں کر رہے. یہ طالبان کا ایک ونگ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ مل کے نام اس کو طالبان کا دیا گیا ہے، در حقیقت وہ طالبان نہیں ہے، وہ انڈین را گروپ ہے. اور را گروپ جو ہے یہ ساری ایکٹیویٹی کرنے میں یہ اس کا میجر ہاتھ ہے. سر جو ابھی ریسنٹلی دہشت گردی کی لہر پھر سے شروع ہوئی ہے پاکستان میں، اور اس کے ظاہر ہے کہ پاکستان نے بہت زیادہ سفر کیا ہے دہشت گردی کو لے کے، لاکھوں جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنلی ہمارا امیج بھی بہت زیادہ خراب ہوا تھا. تو اس دوبارہ شروع ہونے والی لہر کی وجہ سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پھر سے دوبارہ انہی حالات کو سفر کرے گا؟ نہیں دیکھیے، یہ مجھے تو قطعاً 1% بھی ایسا چانس نظر نہیں آ رہا. لیکن جو منشور وہ لے کے نکلے ہیں ان کا منشور تو یہ ہے کہ بلوچستان میں بھی یہ پرابلم رہے، سندھ میں بھی یہ پرابلم رہے، کراچی الگ ہو جائے، بلوچستان الگ ہو جائے. گوادر پوری دنیا کو چبھ رہی ہے اور انڈیا کو تو خاص کر. تو یہ ساری چیزیں محض اسی لیے چل رہی ہیں کہ کسی طرح پاکستان حکومت جو ہے وہ اتنی پریشانی میں رہے. مہنگائی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، عوام کو وہ تمام سہولیات مہیا کرنی چاہیے جس سے عوام میں حکومت کے لیے بھی نفرت نہ آئے، یا اپنی پاکستان آرمی کے لیے بھی عوام میں ایک محبت اجاگر رہنی چاہیے. پاکستانی عوام پاکستان آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ ہر وقت کھڑی رہتی ہے، اور عوام کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان آرمی جس دن جس لمحے ہمیں بلائے گی ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے. آنے والے دن میرا خیال ہے ان کا پلان وہ لے کے نکلے ہوئے ہیں، پاکستان آرمی فوج ان کے اس پلان کو مکمل طور پہ ناکام کر دے گی. سر ایک تحریک ایجیٹیشن جو ہے وہ گوادر میں سٹارٹ ہوئی ہے،
اس کے علاوہ جو کراچی ہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہیں. بلوچستان میں دہائیاں گزرنے والی ہو گئی ہیں, دہائیوں سے یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے جتنے حکمران آئے ہیں وہ سب کے سب اپنے آپ کو پروو نہیں کر پائے اور ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم بھی جو نقصانات اٹھا رہے ہیں یہ ہمارے لوکل سیاستدانوں کی وجہ سے ہے. نہ ہمیں ان کی دن کا پتہ ہے, نہ ان کے رات کا پتہ ہے, نہ ان کی سوچ کا پتہ ہے, نہ ان کے منشور کا پتہ ہے. جب کسی ملک میں ایسے سیاستدان آ جائیں تو پھر اس ملک میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہوگا تو وہ چلے گا. ادروائز بہت ساری مشکلات اس ملک کے عوام کو فیس کرنا پڑے گی جیسے آج کل ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. سر آخر میں میرے دیکھنے والوں کے لیے اور خاص طور پہ سنس آپ ایک سینئر تجزیہ کار ہیں, آپ کی شروع سے بہت گہری نگاہ ہے ان تمام سوشل پولیٹیکل اور انٹرنیشنل جو ہمارا پولیٹیکل افیئرز ہیں ان کے اوپر, تو آپ جو حکمران ہیں ان سے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے کیا امید رکھتے ہیں کہ یہ جو سارا سینیریو ہے اس میں اب وہ کیا کردار ادا کریں یا کس طریقے سے وہ اس کو ختم کر کے ایک پرماننٹ سولوشن دے سکتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی بڑا سوالیہ نشان آ گیا ہوا ہے اور عوام سوال اٹھا رہی ہے. سوشل میڈیا پہ جو باتیں ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ آ رہی ہیں یہ قطعاً نہیں آنی چاہیے. جب جانے والے چیف آف آرمی نے کہہ دیا کہ ہم نیوٹرل ہے, ہمارا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں ہے, کوئی ہمارا لین دین نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آنے والے دنوں میں یہ حکومت کا ٹھہرنا مجھے نظر نہیں آ رہا. میرے ذرائع کے مطابق 18 جنوری کے بعد 18 جنوری اس حکومت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے اور 18 جنوری کے بعد مجھے کوئی حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی رائے سے ایک بار پھر ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. ناظرین, پاکستان ہمیشہ سے دنیا کی نگاہ کا مرکز رہا ہے کیونکہ یہ واحد اسلامی ریاست ہے جو کہ ایٹمی طاقت ہے. اس کے علاوہ جیوگرافیکلی یہ ایک ایسی جگہ پہ موجود ہے کہ یہ پورے دنیا کے ممالک کو ایک جگہ پہ مسلم ممالک کو لے کے آ سکتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ بہت بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں ان کے مفادات کو بہت اچھے سے کیٹر کیا جا سکتا ہے. اس لیے چاہے رشین بلاک ہو, چاہے چائنا کا بلاک ہو, چاہے امریکن بلاک ہو, پاکستان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی وجہ سے جب دو بڑے ہاتھی لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ گھاس کا نقصان ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان بلاکس کے اندر جب بھی جنگ ہوتی ہے یا ان کے مفادات کو خطرہ ہوتا ہے تو سفر پاکستان کرتا ہے. ہم امید کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ ہمارے حکمران, ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بہت بآسانی اس طریقے سے نکالیں کہ کسی بلاک کے مفادات کو خطرہ بھی نہ ہو اور ہماری اپنی سیکیورٹی پہ بھی کوئی رسک نہ آئے. آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا. سعدیہ خالد کو فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.